ان کا جہاد کیا ہے؟ ذرا نیوز تو لگاؤ، دیکھتے ہیں خبروں میں کیا آ رہا ہے، CNN کیا کہتا ہے، BBC کیا کہتا ہے، بس وہ سن لیا اور سمجھا کہ ہمارا کنٹریبیوشن ہو گیا. ساری جنگ جو ہے یہ اپنے لاؤنج میں چائے پیتے ہوئے لڑ لیتے ہیں، صوفے پر بیٹھے بیٹھے، اور تبصرے کر 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 ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. عراق میں یہ کرنا چاہیے تھا، افغانستان میں ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، ایران کو چاہیے یہ کر لے. تبصرے ہی تبصرے ہیں، بس باتیں ہی باتیں. ٹوٹل کنٹریبیوشن یہ ہے، انگلی نہیں اٹھانی، ناٹ لفٹنگ اے فنگر، کرنا کچھ نہیں. کوئی کانکریٹ حل بھی نہیں دیتے کہ کرنا کیا چاہیے، صرف کمنٹس. جیسے آپ دیکھیں ہم لوگوں کا یہ حال نہیں ہے، ہم ہر جگہ سے گزرتے ہوئے کمنٹس کرتے ہیں، کتنا کچرا پڑا ہے، سڑک کتنی ایسی ہے، یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. اور کوئی کرنے کو کہے کہتے ہیں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا نا، تم لوگ کرو، ہم نے بتا تو دیا کیا کرنا چاہیے. تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ریجیکٹ کر دیا کہ یہ جو ہیں تبصرے کرتے رہتے ہیں، یہ منافق. تو اگر کوئی صورتحال ایسی بن جائے جہاں مسلمان کو اجتماعی طور پہ کام کرنے نکلیں، جیسے کہ یہاں پر جنگ کا موقع تھا، تو ان منافقوں کا نہ نکلنا بہتر ہے. اس لیے کہ اس سوائے ڈی مورلائز کرنے کے، ہمتیں کم کرنے کے، حوصلے پست کرنے کے، یہ کچھ اور کریں گے نہیں. اگر نکلتے تو خرابی کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے. تو یہ مدد نہیں ہے، یہ تو رکاوٹ ہیں، ایسٹ نہیں ہیں. یہ منافق لائبلٹی ہیں، ڈیڈ ویٹ ہیں. یہ ان کو دیکھ کر حسرت نہ کرو کہ اتنا ٹیلنٹ تھا ان کے اندر، فلاں کے پاس اتنا پیسہ تھا، یہ ہماری ٹیم میں شامل ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. ان کے اندر خیر نہیں، ان کا نہ آنا ہی بہتر ہے. جیسے جنگ کے بارے میں فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، کوئی جنگ وغیرہ نہ کرتے، ایسے ہی بس لوگوں کے اندر یہ پھوٹ ڈالتے اور لوگوں کے اندر مایوسی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوششیں کرتے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الاحزاب، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 21 سے ہم شروع کریں گے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اگر ہم اس آیت کو اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھیں، اس کے اپنے محل وقوع میں اس کو رکھیں جس مقام پہ قرآن میں یہ آیت آ رہی ہے، تو یقیناً پس منظر میں جنگ احزاب ہے، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ جنگ احزاب اعصاب کی جنگ تھی. اٹ واز اے وار آف نروز. خطرہ شدید تھا، نفسیاتی دباؤ مسلمانوں پر بہت تھا. دو بدو جنگ کی نوبت تو نہ آئی کہ دو فوجیں آپس میں لڑ جاتیں اور قتال ہوتا. تو یہ ہتھیاروں کی تو جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ یوں سمجھیں کہ ایک مینٹل ٹینشن اور مینٹل پریشر برداشت کرنے والی جنگ تھی. ذہنی دباؤ کو مسلمانوں نے 1 مہینے تک برداشت کیا. چاہے بدر ہو یا احد ہو یا احزاب ہو یا فتح مکہ ہو، ان تمام جنگوں کا آپ دیکھیں گی کہ رنگ بالکل مختلف ہے، اور ہر جنگ جو ہے وہ ایک نیا سبق ہے جو مسلمانوں کو سکھا کر گئی. بدر نے فتح کے آداب سکھائے، احد نے شکست کے آداب سکھائے. یہ دونوں ہتھیاروں کی جنگیں تھیں. احزاب نے کچھ اور ہی سبق سکھایا کہ جب ذہنی بوجھ برداشت کرنا پڑ جائے تو کیسے کیا جاتا ہے. اور فتح مکہ نے سکھایا کہ جب دشمن پر غلبہ حاصل کر لیا جائے تو رویہ اور ایٹیٹیوڈ
کیسا ہوتا ہے. چاہے جنگ ہو، چاہے امن ہو، چاہے سیاست ہو یا معاشرت ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مثالی کردار ہے. جنگ احزاب میں بھی آپ کا کردار مثالی تھا. ایک لیڈر ہوتے ہوئے، کمانڈر ان چیف ہوتے ہوئے آپ پر ذمہ داری بہت تھی. اور نہ صرف آپ کمانڈر ان چیف تھے بلکہ آپ تو نبی تھے، رسول تھے. دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں پر دماغی دباؤ، دماغی بوجھ، مینٹل ٹینشن، مینٹل پریشرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی طرح نبھا جائیں اس کو. بڑے بڑے آپ کو جنرلز اور کمانڈرز ان چیف کی آپ کو داستانیں ملیں گی. ان کے بھی بڑے مضبوط اعصاب تھے، انہوں نے بھی بڑی بڑی مشکلیں جو ہیں وہ نبھا لیں، گزارا کر لیا. لیکن اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ، اکثر و بیشتر کا جو ہمیں طریقہ ملتا ہے کہ اپنے اعصاب کو ریلیکس کرنے کے لیے جو طریقے وہ اختیار کرتے تھے وہ کہیں سے بھی اخلاقی نہ تھے. اعلیٰ انسانی اخلاق ان میں نظر نہ آتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں وغیرہ کے جو مصاحب ہوتے تھے، جو ان کے درباری ہوتے تھے، وہ ان کو اس طرح کی باتیں سکھایا کرتے تھے کہ بھئی آپ پر تو اتنا پریشر ہے، آپ پر تو اتنا بوجھ ہے، تو آپ یوں کیجئے کہ ذرا کچھ گانے بجانے کی محفلیں منعقد کر لیجئے، کچھ ساز ہو اور آواز ہو اور کچھ رونق اور کچھ حسن ہو، اور ان چیزوں کے اندر آپ اپنے آپ کو ملوث کر کے ذرا سا اپنے لیے ریلیکسیشن کا، تسکین کا سامان تلاش کر لیجئے. یا اور کمانڈرز کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ شراب کے نشے میں دھت ہو جایا کرتے تھے، اوبلیوین میں چلے جاتے تھے، تاکہ جب اوبلیوین سے باہر آئیں، اس غفلت سے باہر آئیں، تو پھر ان کے دماغ تازہ ہو چکے ہوں. ایک عام آپ کو قصہ بتایا جا رہا ہے نا، آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ اتنا کچھ انہوں نے ٹینشن اور پریشر اٹھایا جو دنیا میں کسی نے نہ اٹھایا ہوگا. لیکن آپ نے اس فیلیسی کو بھی توڑ دیا کہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے گناہوں کے اندر ملوث ہونا کوئی ضروری ہے، اور ریلیکسیشن اس وقت تک حاصل ہو نہیں سکتا جب تک انسان کسی ناجائز یا کسی غلط یا غیر اخلاقی کام کے اندر ملوث نہ ہو جائے. وہ ناچ ہو یا گانا ہو یا شراب ہو، یہ چیزیں کیا انسان کو تسکین دیں گی جو کہ اللہ کی یاد، اللہ کی بات، اللہ کا ذکر اور آخرت میں اجر ملنے کی توقع انسان کو تسکین دیتی ہے اور پرسکون کرتی ہے. آپ کے نہ اعصاب نے جواب دیا غزوہ احزاب میں، نہ آپ کی ہمت جواب دے گئی. ایسے مشکل وقت میں آپ پوری بہادری، پوری شجاعت کے ساتھ ڈٹے رہے. تو جنگ کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں، جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت آ رہی ہے، وہاں یقیناً آپ بہترین رول ماڈل کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو مصائب اور مشکل کے وقت، آزمائش کے وقت، اگر تمہیں صبر سیکھنا ہے، اگر تمہیں ثابت قدمی سیکھنی ہے، توکل علی اللہ سیکھنا ہے، تو ہمارے نبی کو دیکھو، ہمارے رسول کو دیکھو. اسے ہم کہتے ہیں لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اپنی مثال سے لوگوں کا رہنما بننا، کر کے دکھا دینا، اپنے عمل سے ان کو سکھا دینا. یہ نہ ہو کہ رہنما جو ہے وہ نصیحتیں کر کے فارغ ہو جائے اور عمل کی ذمہ داری ساری کی ساری وہ اپنے پیرووں کے اوپر چھوڑ دے. میرا کام ہے بتانا، تمہارا کام ہے کرنا. انگلش کے اندر تو مشہور ہو گئی ہے کہاوت کہ دوز ہو کین ڈو، دوز ہو کین ناٹ ٹیچ. یہی کہتے ہیں نا، جو کر سکتے ہیں وہ کر جاتے ہیں، جو کچھ کر نہیں سکتے بیچارے وہ پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سکھانے بیٹھ جاتے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ دوز ہو کین ڈو آر دا ونز ہو کین ٹیچ. جو خود کر سکتے ہیں وہی سکھانے کے لیے آگے آئیں. وہی اصل میں رہنما ہوتا ہے. اور اس کا بہترین نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھا، غزوہ احزاب کے ضمن میں بھی، کہ کس طرح خطرات کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کیسے امید کی شمع کو جلا کے رکھنا ہے، مشکل پڑے، آزمائش آئے تو کیا کرنا ہے.
یہ جو لفظ ہے اسوتن، آگے بھی ہم پڑھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں 2 ہی انبیاء کے لیے یہ لفظ آیا ہے، اسوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام۔ اسوہ اس کا مادہ الف سین واو ہے، اسا یا یأسو، اس کا مطلب لفظی ہوتا ہے کوئی شخص جس کو دیکھ کر انسان کو تسلی حاصل ہو، مینز آف کنسولیشن، کنسول کرے انسان کو۔ اسی سے لفظ آسیہ بھی بنا ہے، آسیہ نام آتا ہے نا، آسیہ مطلب کیا؟ ایسی عورت جس کو دیکھ کر غم میں انسان کی ڈھارس بندھے، جس کو دیکھ کر تسلی کا احساس ہو۔ مثال کے طور پہ کیسے؟ جیسے کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو دیکھنے کے لیے گئیں اور آپ اس سے یہ کہتی ہیں کہ تم ذرا سا حوصلہ پکڑو، تم بیمار ہو گئی ہو تو کوئی بات نہیں، فلاں کو دیکھو وہ بھی تو کتنی بیمار ہوئی تھیں۔ آپ نے ایک نمونہ دیا نا، ان کے سامنے نمونہ رکھا کہ دیکھو ان کو بھی تو دیکھو، ان کی بھی تو طبیعت کتنی خراب ہوئی تھی، تو پھر وہ بھی تو ٹھیک ہو گئیں، انہوں نے بھی تو صبر کیا۔ تو ایسے کسی اور کی مشکل یاد دلا کر تسلی دینا کہ تم اکیلی نہیں ہو جس پر یہ مشکل پڑی ہے، تم واحد نہیں ہو جس پر کہ یہ آزمائش آئی ہے، دیکھو فلاں پر بھی آئی تھی، دیکھو فلاں پر بھی آئی تھی۔ تو اس طرح جب کوئی تسلی دیتا ہے تو انسان کو سکون تو ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ مضمون اس حدیث کا یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی پر اگر کبھی کوئی مشکل آزمائش آئے، کوئی تم پر پریشانی پڑے، تو تم مجھ پر پڑنے والی پریشانیوں کو یاد کر لینا۔ اسوہ ہے نا آپ، کوئی واقعی ایسی مشکل نہ تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑی ہو، تو اس میں تو آپ اسوہ ہیں ہی کہ غم اور مشکلات اور پریشانیاں کیسے برداشت کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ لے کر آئیں، ہم عام حالات میں اس کو رکھ کر دیکھیں تو بھی 100% یہ بات درست ہے کہ آپ ہر طرح سے ایک رول ماڈل ہیں مسلمانوں کے لیے، اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے۔ اور بہت سے غیر مسلموں نے اس حقیقت کا اعتراف بھی کیا ہے کہ آپ ایک بہترین انسان تھے۔ کوئی کتاب ہے، اس کتاب کا نام اس وقت نہیں ذہن میں آ رہا، اس میں جس شخص نے وہ کتاب لکھی ہے مسلمان نہیں ہے، اور اس نے ذہین ترین انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھی ہے یہ چیز کہ ایک ہی انسان تھا دنیا میں جس نے کہ اپنی ذہانت بھرپور استعمال کری، اور نہ اس نے آئنسٹائن کا نام لیا ہے نہ نیوٹن کا، اس نے نام لیا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دا 100 کی بات نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ کوئی اور ایک کتاب ہے، انٹیلیجنٹ مائنڈ کے پتہ نہیں کیا اسی قسم کا کچھ اس کا نام ہے، اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جتنا ذہن محمد نے استعمال کیا اتنا ذہن آج تک دنیا میں کسی نے استعمال نہ کیا۔ تو جینیس جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی آپ نمونہ ہیں، جو عام آرڈنری لوگ ہیں ان کے لیے بھی آپ نمونہ ہیں۔ آپ کی تو ذات پوری کی پوری خود معجزہ ہے۔ ہر عمر کے انسان کے لیے، ہر حیثیت میں انسانوں کے لیے آپ ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صرف اپنے زمانے کے لیے آپ اسوہ نہ تھے بلکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ آپ ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام کے تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ چونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر بہتری آئے، انسان اشرف المخلوقات کے مقام پر اپنے آپ کو فائز کریں، لہٰذا پرزور تاکید کی گئی ہے کہ تم یہ کرنا چاہتے ہو تو بہترین ماڈل کی تم پیروی کرو، تم اطاعت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن میں 40 سے زیادہ مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے، اور اتباع کرو تو اور بھی اچھا ہے، تم ہی نکھرو گے، تم ہی سنور جاؤ گے۔
کسی کو رول ماڈل بنا کر، کسی بہترین چیز کو رول ماڈل بنا کر اگر اس جیسا انسان اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے، امیٹیٹ کرے، اس جیسا بننے کی کوشش کرے، انشاءاللہ بہتری آئے گی اس کے اندر۔ تو اتباع کرنے کے لیے بھی ہم سے کہا گیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو لوگوں تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ۔ اب ایک بات تو یہ بھی واضح ہے کہ اگر ہمیں آپ کو نمونہ بنانے کی ترغیب دی گئی ہے، اگر آپ کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اگر آپ کا اتباع کرنے پر ہماری حوصلہ افزائی کی گئی ہے، تو یقیناً پھر آپ کے اعمال، آپ کی عادتیں، آپ کے احکامات اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہوں گے۔ ورنہ تو ہم کہہ دیں گے قیامت کے دن کہ اللہ ہم کیسے اسوہ بناتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی زندگی کے بارے میں تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، تو ہم اس حکم پر عمل کرنا چاہ رہے تھے، ہم کر ہی نہ سکے، اس لیے کہ علم ہی نہ تھا ہمارے پاس۔ حالانکہ پھر ایسی بات نہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے جب حکم ہمیں دیا ہے تو اس حکم پر عمل درآمد کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اعمال، اپنے نبی کی عادتیں، ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اور ہم ان آیات پر الحمدللہ عمل کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز پیش کر نہ سکے گا کہ اللہ ہم کیسے نبی کو فالو کرتے، کیسے ہم ان کو اسوہ بناتے۔ ہر چیز اللہ کے فضل سے موجود ہے، آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرما لی۔ ایک تو نمونہ آپ اس طرح سے بن سکتے ہیں کہ آپ نے بھرپور زندگی گزاری۔ اس سے پہلے آپ اگر انبیاء کے بارے میں پڑھیں، اور قرآن میں الحمدللہ ہم ان کا ذکر پڑھتے رہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، لیکن ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیاسی طور پہ ان کو اقتدار کبھی نصیب نہ ہوا، کبھی ان کو فوج کا جنرل بننے کی کبھی نوبت نہ آئی، اس لیے کہ شریعت ان کو دی گئی تھی، لیکن ساتھی نہ ملے ان کو۔ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ چلو فلاں شہر کے اندر تم داخل ہو جاؤ، محنت کرو، تو انہوں نے تو کوڑا جواب دے دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کر لو، ہم نہیں جا سکتے، ہم تو یہیں بیٹھے۔ تو جب قوم نے کوڑا چٹا جواب دے دیا تو قتال کی نوبت ہی نہ آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، وہ بھی اللہ کے رسول تھے، اولو العزم من الرسل تھے، لیکن انہوں نے جب تک وہ دنیا میں رہے اس وقت تک انہوں نے شادی بیاہ نہ کیا، تو باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، یا سسر یا داماد کی حیثیت سے وہ ہمارے لیے اسوہ نہیں بن سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزاری، اور اس کا فائدہ امت کو ہوا۔ باپ کی حیثیت سے دیکھیں، بہترین باپ تھے آپ۔ کسی بھی باپ کی زندگی میں دو ہی طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے، یا یہ کہ اس کی اولاد زندہ ہو یا اولاد زندہ نہ ہو، یہی ہو سکتا ہے نا۔ یہ دونوں ہی سچویشنز آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ نے 3 بیٹوں کو اور 3 بیٹیوں کو دفنایا ہے۔ کسی ماں کے دل سے یا کسی باپ کے دل سے پوچھیں جس نے کہ ایک بچے کا بھی جنازہ اپنا اٹھایا، ایک بچے کی موت دیکھی ہے، وہ ان کے اعصاب کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک بچے کی موت، اتنا غم پڑتا ہے انسان کے اوپر اولاد کے انتقال کا، اور آپ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 6 بچوں کو آپ نے دفنایا ہے۔ اور اس میں بھی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو دفنانا، چھوٹے بچوں کا انتقال، وہ ایک الگ طرح کی تکلیف ماں باپ اٹھاتے ہیں، اور جوان اولاد کا انتقال ایک الگ طرح کی اذیت ہے جو کہ ماں باپ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے تو چھوٹے بچوں کو بھی اپنے دفنایا، اور آپ نے جوان اولاد کو بھی دفنایا۔ اس میں نمونہ ہے کہ دیکھو اولاد کے انتقال پر کیسے صبر کیا جاتا ہے۔ پھر جو آپ کی بیٹیاں تھیں، جو اولاد آپ
کی تھی، بیٹیاں آپ کی تھیں، ان سے آپ نے بہترین سلوک کیا. بیٹیوں کا کیسے مقام دیا جاتا ہے، کیسے بیٹیوں کی عزت کی جاتی ہے، یہ کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح خود پڑھایا. یہ بھی نمونہ ہے باپ کے لیے کہ اپنی اولاد کا نکاح اگر کر سکتے ہیں تو خود پڑھائیں. پھر شوہر کے طور پہ بیویوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، بہترین نمونہ ہیں آپ. انتہائی شگفتہ مزاجی کے ساتھ بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. 25 سال ایک بیوی کے ساتھ بہترین شوہر کی حیثیت سے زندگی گزاری. مونوگیمس میرج، ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا 25 سال. پھر ایک وقت وہ بھی آیا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے بیک وقت کئی بیویوں کو نبھایا اور سب کا خیال کیا، سب کو برابر کا وقت دیا اور برابر کی مادی اشیاء دیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی روپ میں کئی نمونے موجود ہیں. باپ ہے اور باپ کی شکل میں ہر طرح کے باپوں کے لیے نمونہ موجود ہے. شوہر ہیں، شوہر کی شکل میں ان شوہروں کے لیے بھی نمونہ موجود ہے جن کی ایک بیوی ہے، اور ان شوہروں کے لیے بھی نمونہ موجود ہے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں. آج جو 2 یا 4 شادیاں بدنام ہیں، وہ 2 یا 4 کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے بدنام ہو گئی ہیں کہ جو مرد دوسری شادی کر لیتے ہیں وہ پہلی بیوی کو پوچھتے ہی نہیں، نگلیکٹ کر دیتے ہیں اس کو، یا بہت زیادہ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں، امتیازی سلوک کرتے ہیں دوسری بیوی کے ساتھ. اس لیے 2 شادیاں بدنام ہو رہی ہیں یا 4 شادیاں بدنام ہو رہی ہیں. اور یہ بات جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ پہلی بیوی بری ہوگی تبھی تو دوسری کری، پہلی میں کوئی کمی ہوگی تبھی تو دوسری لے کر آئے. تو ایک طرح سے پہلی بیوی کی بے عزتی سی محسوس ہوتی ہے. یہی چیز ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر. جبکہ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیں، عائشہ آپ کو بہت پیاری تھیں رضی اللہ عنہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی اور شادی نہ کی یا دوسری شادی کر لی تو پھر عائشہ کو اگنور کر دیا یا کہا کہ یہ جو دوسری بیوی آئی ہے یہ عائشہ سے بہتر ہے. نہیں، عائشہ سے بھی آپ نے اتنی ہی محبت کری، ان کو ان کا حق دیا. اور کس طرح آپ اپنی بیویوں کی تعریف بھی کرتے تھے، ان کی عزت افزائی کرتے تھے، وہ بھی شوہر جو ہیں وہ سیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک دفعہ کسی شخص نے آ کر آپ سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے. اب ذرا سوچیں، اپنے ہسبینڈس کو آپ ذہن میں لے کر آئیں. آپ کتنی بھی ان کو پیاری ہوں، کتنا بھی آپ اپنی شوہر کی آنکھ کا تارا ہوں، کبھی وہ کہیں گے کسی کے سامنے کہ آپ سے بہت محبت ہے ان کو؟ کبھی نہیں کہیں گے. کسی کا دنیا میں نام لے دیں گے، اسامہ بن لادن کا ہی نام لے دیں گے، آپ کا نام نہیں لیں گے. امبیرس ہو جاتے ہیں نا. تو آپ نے اتنا خوبصورت اس رشتے کو کر کے بتایا کہ اس میں کیا امبیرسمنٹ ہے، یہ تو بالکل نیچرل چیز ہے. اچھی بیوی اور وہ بیوی جو کہ شوہر کی محبت کا مرکز ہو. حقیقت ہے کہ اس سے بڑھ کے شوہر کسی سے دنیا میں محبت نہیں کرتا. تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں عورتوں کا نہیں پوچھ رہا، میں مردوں کا پوچھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ. سوچیں کہ آپ کے ہسبینڈ ہیں اور سب سے زیادہ ان کو آپ کے ابو سے محبت ہے دنیا میں. آپ سوچ سکتی ہیں؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس میں آپ ایک بیوی کا دیکھیں نا، حضرت عائشہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا. تو آپ نے اور نکاح کیے لیکن عائشہ کا مرتبہ کم نہ کیا. سب بیویوں کے ساتھ آپ نے حتی الامکان برابری کی کوشش کی. کسی بیوی نے کبھی یہ نہ کہا کہ ہمیں بہت ہی نگلیکٹ کرتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ان کے پاس ہمارے لیے. آج کل ہر دوسری بیوی کا رونا یہی ہے، ٹائم ہی نہیں ہمارے میاں کے پاس، ٹائم ہی نہیں ہمارے میاں کے پاس. آپ سے زیادہ مصروف تو دنیا کا کوئی شوہر نہ ہوگا، لیکن آپ سب کو وقت دے دیتے تھے. پھر ایک داماد کی حیثیت سے آپ کیسے تھے، ایک سسر کی حیثیت سے آپ کیسے تھے. بہت کچھ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. پھر ہم اب یہ معاشرتی کردار سے آگے بڑھ کر اب ہم اجتماعی طور پر معاشرے میں آ کے ان کا کردار دیکھیں. آپ معلم تھے، آپ مربی تھے، آپ مزکی تھے، آپ مبلغ تھے. تزکیہ بھی آپ نے کیا، تعلیم بھی آپ نے دی لوگوں کو. آپ نے فرمایا انی بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں.
تبلیغ بھی آپ نے کری، مسلمانوں کی کمزوریاں بھی آپ نے دور کیں، غیر مسلموں کو بھی آپ نے مدعو کیا، خطبہ بھی آپ دیا کرتے تھے مسجد میں، 5 وقت آپ مسجد میں امامت بھی کروایا کرتے تھے۔ آج کل تو جو خطیب ہوتا ہے وہ امام نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں دونوں میں سے، تو آپ نے تو دونوں ہی کام کرے۔ پھر آپ فوج کے کمانڈر ان چیف بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے۔ ہم تو تصور نہیں کر سکتے کہ مسجد کے امام جو ہیں وہ فوج کے سپہ سالار ہوں، اس لیے کہ بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے، وہ کام الگ یہ کام الگ، لیکن آپ نے وہ بھی کیا۔ پھر آپ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، آپ ملک کے سربراہ بھی تھے، آپ نے وہ بھی ذمہ داری نبھائی۔ جو باہر سے ڈیلیگیشنز آتے تھے، وفود آتے تھے، ان سے مذاکرات بھی آپ ہی کیا کرتے تھے، ڈپلومیسی بھی آپ کو آتی تھی، پالیٹکس بھی آپ نے بہترین نبھائی۔ کیا آپ نے سیاست کی کہ اچھے اچھوں کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اتنے زیادہ آپ ذہین تھے، ایسے آپ جینیس تھے کہ آپ کی سیاست اگر دیکھی جائے تو جینیس لیول سے کم کی نہیں ہے۔ کیسے آپ نے دشمنوں کو زیر کیا، کیسے آپ نے دشمنوں کا زور توڑا ہے، پلاننگ کر کے، ان کی نفسیات کو سمجھ کے، پری ایمپٹ کر کے ان کو، اور آپ نے کس طرح بہتری کی کوشش کی۔ ساتھ ہی ساتھ انسانیت کی بھرپور خدمت۔ کوئی غریب عورت اگر آپ کو روک لیا کرتی راستے میں، آپ رک جاتے، اس کی بات آپ سنتے رہتے۔ چیریٹی ورک اگر کرنا ہے تو کوئی آپ سے سیکھے کہ چیریٹی ورک کیسے کیا جاتا ہے، انسانیت کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ پھر جب غزوات ہوتے تھے، پیسے کی ضرورت پڑتی تھی، آپ نے فنڈ ریزنگ بھی کری، بہترین فنڈ ریزنگ کی آپ نے۔ ہم سمجھتے کہ فنڈ ریزنگ کا کوئی نیا کنسیپٹ شروع ہوا ہے، ہرگز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے یہ کام کیا، اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں فنڈ ریزنگ کا۔ اور 2-4 ہزار کی بات نہیں، لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں آپ نے پیسہ جمع کیا اور بہترین مصرف میں آپ نے اس کو لگایا۔ یہ چند باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ یہ ابھی ان کی شخصیت کا احاطہ مکمل نہیں کیا، کمپریہنسو ڈسکشن نہیں ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا۔ تو ایک معجزہ ہے آپ کی شخصیت، حیرت انگیز آپ کی شخصیت ہے، ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی آپ کی زندگی کتنی مکمل، کتنی بھرپور تھی۔ ان میں سے جو ذمہ داریاں ہم نے ڈسکس کی ہیں، خود آپ دیکھیے ایک ایک ذمہ داری اتنی بھاری، اتنی بھرپور ہے کہ عام انسان ایک کا بھی حق ادا کر دے تو بڑی بات ہے، ایک کا بھی۔ اور پھر باقی لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ایسا تھا، عام ملنے جلنے والے لوگوں کے ساتھ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ آپ مجھ ہی سے محبت کرتے ہیں، ایسے آپ ملا کرتے تھے خلوص کے ساتھ، اور پریٹینڈ کرنا نہیں۔ ہم بھی بعض دفعہ لوگوں سے بہت اچھی طرح ملتے ہیں، کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، پہلے ہم کمرے میں بڑبڑاتے ہیں، پھر مسکرا کر ملنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آپ کا تو طریقہ تھا نہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ کسی نبی کی شان نہیں کہ این یغل، کہ کوئی نبی اس طرح خیانت کرے۔ بہت بہترین طریقے سے آپ سب سے ملا کرتے تھے، یعنی کہ آپ دیکھیں نا اندر کیا آپ کے خیر خواہی تھی نا، کیا حسن تھا آپ کے اندر، جس کو بھی آپ ٹچ کر لیتے تھے، اور جس تعلق کو آپ نے ٹچ کر لیا وہ تعلق کتنا خوبصورت ہو گیا، کتنا حسین ہو گیا۔ تو یہ کئی ان کے شخصیت کے پہلو ہیں۔ جو بھی کام ان میں سے تھا، جیسے مثال کے طور پہ کمانڈر ان چیف ہونے کا، یا کوئی یوں سمجھے یہ تو کبھی کبھار ان کاموں کی ضرورت پیش آتی تھی نا، غزوات تو کبھی کبھی ہوا کرتے تھے، لیکن ایک کام جو کہ وحی کے آغاز سے لے کر زندگی کے اختتام تک آپ نے مسلسل کیا، اور جو بھی آپ نے رول پلے کیا زندگی میں، وہ اسی مقصد کے تحت آیا، وہ کام تھا تبلیغ کا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، بس اب کھڑے ہو جائیے، اب انذار کر دیجئے اور اپنے رب کو بڑا کیجئے۔ تو پورے 23 سال آپ کھڑے رہے، 23 سال آپ تبلیغ کرتے رہے، اور آپ انذار کرتے رہے۔ 4 محاذوں پر آپ نے جنگ لڑی ہے، چومکھی لڑائی ہے جو آپ نے لڑی، لیکن آپ ڈٹے رہے، آپ پیچھے نہ ہٹے۔
تو یہ کام مسلسل آپ نے کیا، تبلیغ کا کام، اور ہر رول آپ کا اسی مقصد کے تحت آ گیا، دین کو عملی طور پہ نافذ کرنے کی آپ نے جد و جہد کی. یہ ہے آپ کی موقدہ سنت، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہے کہ تبلیغ کیسے کی جاتی ہے. خالص انسانی سطح پر تمام مشکلات آپ نے اٹھائیں. 3 سال شعب بنی ہاشم میں گزارے،